طرح سے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انہوں نے مکہ نے کیا پلان کیا تھا کہ سارے قبیلوں کے لوگوں کا ایک ایک جوان لیتے ہیں اور ایک ایک تلوار وہ اپنی لے گا اور سارے مل کے ایک ہی ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ حملہ کریں گے. اور جب پوچھیں گے قریش والے کہ انہوں نے کیونکہ جان کے بدلے جان تھا نا، تو اگر ایسا موقع آئے گا تو ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس کی تلوار سے ان کو شہید کیا گیا ہے. تو پھر وہ دیت مانگیں گے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ چلو میں 100 اونٹ دینوں کو تیار ہوں، میں دے دوں گا، پر یہ کام تم لوگوں نے کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بچا لیا تھا. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کتنے مکر کر لے، کتنے چلاکیاں کر لے، کہ ایسی چلاکیاں کہ اگر وہ پہاڑ بھی پہ کرتے نا وہ چلاکی تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نہیں چل سکتے. اسی لیے جب کبھی آپ کو یہ لگے نا کہ کوئی انسان آپ کے لیے اتنی دشمنی کر رہا ہے یا اتنا تنگ کر رہا ہے کہ میری جینا حرام کر دیا ہے، اس طرح کی سچویشن ہو جائے، تو تب آپ یہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، اس کے سامنے بیٹھ جاؤ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو پھر یہ پڑھنا شروع کر دیا کریں. یہ بھی مجھے یاد ہے کہ کسی کی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ کسی بچے کا مجھے پتہ چلا تھا کہ اس کو پاکستان میں اس کو جیل ہوئی اور وہ بیچارہ بے قصور تھا اور پیرنٹس اتنے پریشان تھے اور وہ پیسے بھی نہیں دے پا رہے تھے، پتہ نہیں مچلکا تھا یا سم تھنگ لائک دیٹ، ایسا تھا کہ جو وہ بھی نہیں بھر سکتے تھے. تو میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا انہی دنوں میں آئی تھنک میں کری تھی کیا کہتے ہیں دورہ قرآن، تو یہ والی آیا جب آئی نا تو یہ آیا میں نے پکڑ کے میں نے کہا کہ آپ یہ پڑھنا شروع، میں بھی یہ پڑھ رہی ہوں، آپ بھی یہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کریں گے. اور واقعی الحمدللہ وہ بچہ آ گیا تھا باہر آرام سے خیر سے. تو مکروا مکر اللہ، وہ مکر کرتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اللہ کے پاس بڑی اچھی تدبیر ہے. ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بہتر کوئی بھی تدبیر کرنے والا نہیں، کر لو جو بھی کرنا. تو بس اللہ پہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا. تو دیکھیں سورت ابراہیم میں ایک ایک آیا ایسا ہے کہ جیسے پالش نہیں کر رہی ہوں کہ ایک ایک چیز ہمیں بتاتی ہو. ایمان پکا، ایمان پکا، آخرت پہ ایمان پکا کہ دیکھو یہ دن آنے والا ہے، حساب ہوگا. آج کر لو جو عمل کرنا ہے، آج نیکیاں کر لو، پہاڑوں کے پہاڑ جتنی نیکیاں تمہیں نظر آئیں گی. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، کہ نہ ہرگز سمجھو کہ اللہ کو مخلفہ وعدی ہی رسول لہو، کہ اللہ اپنے وعدوں کو خلاف کرنے والا ہے جو اس نے رسولوں سے کیے تھے. رسولوں سے کیا وعدے کیے تھے؟ رسولوں سے یہ وعدے تھے نا کہ جو نیک کام کریں گے ان کو جنت ملے گی، جو غلط کام کریں گے اللہ کے احکامات نہیں مانیں گے ان کو سزا ملے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ہرگز یہ نہ سوچنا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ وہ خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدے کو جو اس نے رسولوں سے کیے تھے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ بڑا زبردست ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے. یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے مت سمجھنا، اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، لیکن اگر تم اتنی دیدہ دلیری سے سارا کچھ کر کے آؤ گے، تم لوگوں کو، میری لوگوں کو تنگ کرو گے، تم ان کے خلاف ایسی حرکتیں کرو گے، تم زمین میں فساد کرو گے، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر تمہیں چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں اگر ایک مظلوم ہے نا وہ نہیں بدلا لے، لیکن اگر ایک مالکن ہے، فار ایگزامپل میری پاس ایک کام کرنے والی ہے، میں آئے دن اس کی حد تک کرتی ہوں، میں کوئی بھی بات ہوتی ہے میں ایموشنلی اس کو ڈرین کر دیتی ہوں، تانے دے دے کے. انسان ہے، ایموشن تو سب کے پاس سیم ہوتے ہیں نا، خوشی کے بھی، غمی کے بھی، انسلٹ کرنے کے بھی، فیل بیڈ کرنے کے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتایا کہ کسی کو اگر صدقہ بھی دیتے ہو تو اس کی آنکھ میں نہ دیکھو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ جب تم سے لیتا ہے، کیونکہ اس کے لیے بڑا مشکل مقام ہوتا. تو ہم اپنی کام والوں کو اتنے آرام سے جس بھی لہجے میں چاہیں بات کر لیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کی کیا ایموشنز ہیں، تو اللہ انتقام لے لیتے ہیں. واللہ پھر اللہ اس کے سامنے ہمیں ذلیل کر دیتا ہے جو ہم سے اوپر ہو. انسان کو گھر میں ذلیل، یہ چیزیں جب ہمیں سمجھ آتی ہیں نا. دیکھیں ہم نے ام سلمہ کا کیا پڑھا تھا لاسٹ آئی تھنک کلاس میں نے بتایا تھا کہ ان کی جو غلام تھی ان کی، جب وہ پریگننٹ تھی تو انہی کے بیٹے حسن بصری تھے نا، تبھی تو حسن بصری پیدا ہوتے ہیں ایسے گھروں میں. تو
وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ پریگننسی کا وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ میرے گھر آ کے گزاریں، اس لیے ان کو میسج. تو ہم اس لیول سے اپنے کام والوں کو محبت کریں تو تبھی تو بات بنتی ہے نا، تو نسلیں سنور جاتی. اور اب دیکھیے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض، جس دن بدل دی جائے گی ارض زمین، غیر الارض سوائے اس زمین کے مطلب دوسری زمین کے بدلے، والسماواتی اور آسمان بھی. اب یہاں پہ دیکھیے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک زمین جو ابھی جیسے ہم زمین پہ رہ رہے ہیں نا، تو ایک اور زمین اس کے بدلے میں ایک اور زمین بن جائے گی. تو اس کے بارے میں ڈفرینٹ بات آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ جب یہ زمین چینج ہو رہی ہوگی نا تو اس وقت ہم کہاں ہوں گے، کیونکہ دیکھو جیسے انسان ہے ہم زمین پہ ہیں تو اس وقت تو بدلی نہیں جا سکتی ہے، تو انسان کدھر ہوں گے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ پل سرات پہ تمام لول سرات پہ تو زمین بدل دی. ایک اور جگہ پہ میں نے یہ پڑھا زمین کے کنارے جو ہے نا اس کو کھینچا جائے گا، اور جیسے جو بھی چیزیں ہیں جیسے پہاڑ ہیں درخت ہیں سب برابر ہو جائیں گے، اور ایک نئی زمین بالکل جیسے دودھیا زمین ہوتی ہے، کوئی اس کے اندر کوئی ٹیلا کوئی کچھ چیز نہیں ہوگی، اور ایسی ایک زمین بن جائے گی. اور وہاں پہ کتاب شکر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وَبَرَزُوا، اور وہ سامنے آ جائیں گے للہ اللہ کے، جو کہ اللہ کون ہے، الواحد ہار، جو کہ اکیلا ہے، رست ہے. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا جب ہمیں یہ بتایا نا کہ وہ زمین برابر ہو جائے گی، ہم سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ وَبَرَزُوا، اور اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور سامنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کون سی صفت لے کے آئے ہیں یہاں پہ، اب نے واحد کہ اس دن حساب وہی لے گا، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کا حساب لے. اور قہار، اور وہ بڑا زبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے مجرمین، مجرموں کو. کون مجرم؟ جنہوں نے شرک کیا ہو، جنہوں نے اللہ کے احکامات نہیں مانے ہو، جنہوں نے شکر نہیں کیا ہوگا انف، نہ شکرے لوگ ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن آپ دیکھیں گے یومئذ، اس دن مقرنین، کہ وہ جکڑے ہوں گے، فی الاصفاد، بیڑیوں میں جکڑے. اللہ اکبر. اور سرابیلہم، اور کرتے ان کے انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوں گے نا کرتے ان کے، من قطران، اللہ اکبر، تارکول کہتے ہیں، اس میں کہتے ہیں گندک نہیں جیسے ہوتی. آپ یہ سمجھے کہ کسی چیز کو آگ لگانی ہوتی ہے تو اس پہ ہم تیل ڈالتے ہیں اور پھر وہ ماچس لگاتے ہیں تو ایک دم سے آگ بھڑک، تو ان لوگوں نے جو نا وہ گندک کے کپڑے ہوں گے کہ آگ ان کو کھا جائے. اللہ اکبر. وتغشا، اور ڈھانپے ہوگی، وجوہہم، ان کے چہروں کو، النار، آگ ڈھانپے ہوگی. کیوں ایسے ہوگا؟ رائٹ. سوال آتا ہے نا کہ یہ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں سورت سجدہ پڑھ کے دیکھ، رسول اللہ کو بہت پسند تھی یہ سورہ. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں بھی کہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ کاش کہ وَلَوْ تَرَى، کہ کاش کہ دیکھے کہ اس دن إِذِ الْمُجْرِمُونَ، کہ جب جو مجرم ہوں گے نا، ناکسو، کے جھکائے ہوئے ہوں گے سر، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، اور وہ کیا کہہ رہے ہوں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالح، کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا، یا اللہ ہم نے سن لیا، یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر اس وقت فرمائیں گے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، کہ کاش کہ اللہ فرمائیں گے کہ اگر ہم چاہتے نا، لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ، کہ ہم ہر نفس، كُلَّ نَفْسٍ هُدَايَا، کہ ہم ہر انسان کو ہدایت دے دیتے، تو یہ ظالم نہ ہوتے، کوئی غلط کام کر کے نہ آتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ یہدی من اناب، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. جس نے دنیا میں کوشش کی اور اللہ کو پہچان لیا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دن
کہ خود سے فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، کہ اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے. وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، ہم نے پڑھا نا، لیکن حق بات ہو گئی میری، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جو میں نے نبیوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا نا، ابھی ہم نے پڑھا تھا، تو اللہ نے کہا آج وہ حق ہو. آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو مومن ہے وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے، اور جو کافر ہے، جو اللہ کا حکم نہیں جنہوں نے مانا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے، آج وہ کیسے تڑپ رہے ہیں اور کیسے آگ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. دیکھیے اس میں لَأَمْلَأَنَّ دو اتنی تاکیدیں ہیں کہ میں ضرور بضرور بھر دوں گا جہنم کو جنات اور انسانوں سے، اجمعین، ان تمام کے تمام لوگوں سے جنہوں نے گناہ کے کام کیے ہوں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ یوم. یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ فَذُوقُوا، تو چکھو اب اس عذاب کو. کیوں؟ کیونکہ تم بھول گئے تھے اس بات کو کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بار بار قرآن پاک میں بتایا، نبیوں کے ساتھ بتایا، تمہیں بتاتے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ ملاقات کا دن آنے والا ہے، اور تم نے کہا تھا کچھ نہیں ہونا. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ، اس وجہ سے کہ تم بھول گئے تھے لقاء یومکم ھذا، کہ اس دن کی ملاقات کو، انا نسیناکم، آج اے لوگوں میں نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے. آج میں نے کہاں گئے وہ بات کہ کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا، اللہ نے سب کو معاف کر دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بھی آج تمہیں بھلا دیا. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، اب ہمیشگی کا عذاب چکھو، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ جو تم عمل کرتے تھے. یہاں پہ دیکھو یہ نہیں بات آئی کہ جو تم شرک کرتے تھے، یہ بھی نہیں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ ظالم جو لوگ ہیں ان کو ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے نا آج اس کا تمہیں بدلہ ملا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں پہ دیکھیے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 15 میں، لیجزی اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ، کل نفس، ہر نفس، ما کسبت، وہ اس نے کمائی کی، اس کا بدلہ قیامت ملے گا. ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، بڑی جلد حساب لینے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب لے گا. اللہ اکبر. اللہم، کہ یا اللہ ہم نے ایک انسان جو نا وہ اپنے دوست کے دی، اگر آپ کس نیک ہوں گے نا، ہمیں بھی اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کھینچتے ہیں. اگر ہسبینڈ، میں کہتی ہوں بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن میاں بیوی ایک سیم پیج. مشکل وہاں پہ ہوتی ہے جہاں اگر ہسبینڈ بہت ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں. میں یہاں پہ دیکھا کسی بات کی and I was shocked، کیونکہ یوزلی ہم سنتے ہیں نا کہ عورتیں ایسے ہوتی ہیں کہ اللہ کی طرف زیادہ ہوتی ہیں اور ان پرابلم ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ نہیں کرنے دے رہے یا حجاب نہیں کرنے دیتے، اس طرح سے ہم سنتے ہیں نا. یہاں پہ میں نے جب سنا ایک بچی کی بات کہ اس کے ہسبینڈ واز لائک دس، کہ ان کو یہ تھا کہ نہیں میری بھی جو ہے وہ گھر سے ایسے نہیں نکلے گی، اور وہاں پہ اتنی مشکل ہو رہی ہے کہ وہ لڑکی، کیونکہ اس کی باقی کی بہنیں ایسی ہیں کہ جو نہیں حجاب کرتی ہیں یا اس طرح کو بہت مشکل لگ رہا ہے کہ نہیں میں تو ایسی زندگی نہیں گزار سکتی. حالانکہ ماشاءاللہ خاوند جو ہے اس کی جاب بھی بہت اچھی ہے، بہت لمبی، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ اسلام کے طریقے سے جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے رہے. وائس ورسا، دونوں طرف سے ایسے ہوتا ہے. بڑے نصیب والے ہیں جن کو اللہ لیا. میں آنیسٹلی کہ بڑی قسمت ہوتی ہے اچھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کی یہ توفیق عطا کر دیتا ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ میں جو کام اگر کر رہی ہوں وہ اللہ کے اگر احکامات کے مطابق نہیں ہے تو میری یہاں سے وہ احساس ہو. اب دیکھیے آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت ھذا بلاغ للناس، اے لوگو یہ پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے. یہاں پہ نہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کے لیے ہے، کافر کے لیے ہے، ہندو کے لیے ہے، عیسائی کے لیے، ناس، تمام. یہ جتنی ہم نے پڑھی ہے نا آیات سورۃ ابراہیم جب سے ہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے. کیوں؟ وَلِيُنذِرُوا، تاکہ آپ ڈرائے جائیں، بِہِ، ساتھ اس کے، تاکہ ان آیات سے آگاہ کرے لوگوں کو کہ یہ آخرت کا دن ہونا ہے، حساب ہونا ہے. اللہ اکبر. وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد، کہ ہمارا اللہ، ہمارا خدا ایک ہی واحد خدا ہے. کسی اور کے آگے نہ جھکنا، کسی اور کے سامنے نہ ایسے جانا.
اپنی خواہش نفس کو کنٹرول میں رکھنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ تم اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ ہے نا، یہاں پہ دیکھیں ہوا الہ واحد، وہاں پہ بھی الہ کا، کہ تم نے اپنا الہ اپنی خواہش نفس کو بنا دی۔ ہر وہ انسان، ہر وہ چیز، ہر وہ خواہش جس کو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اوپر رکھتے ہو نا، وہ تم اس کی عبادت ہی کرو۔ عبادت کیا ہے؟ حکم ماننا، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا۔ جب تم وہ نہیں کرتے، ضروری نہیں ہے کہ تم سجدے کر رہی ہو وہاں پہ، لیکن تم اللہ کا حکم چھوڑ کے اس کا حکم مان رہے ہو تو تمہارا الہ ہی بن جاتا۔ واحد جو ایک ہی ہے، وَلِيَذَّكَّرَ، تاکہ نصیحت پکڑے، الباب، تاکہ جو عقل مند ہے نا وہ ساری باتوں سے پیاری الحمدللہ سورہ تھی، یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جی اگلی کلاس میں ہم نئی سورہ شروع کریں گے کہ اللہ سبحانہ احکامات دی۔ میں آنیسٹلی اس سورہ میں ہمیشہ جب میں نے اس کو تیار کیا آپ لیے، میں نے خود، وہ ہوتا ہے نا کہ جب پڑھا تھا بندہ اس طرح سے، جیسے آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم یوزلی یاد کر رہے ہوتے ہیں، نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہوں گی کہ جتنا آپ نے بتانا دوسروں کو سکھانا شروع کر دیں۔ ہمارا ہر مسلمان کا یہی کام ہے۔ مت یہ سوچیں کہ ابھی اتنے پارے کر لوں گی نا پھر جا کے لوگوں کو بتاؤں گی، یا ابھی تو میں نے سورت بقرہ ہی سٹارٹ کی ہے تو پہلی آیت تو کر لیا نا، ہم نے 5 آیات اگر کر لیا نا جس میں ہم نے مومنین کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ متقی کون لوگ ہیں، ہم نے متقیوں کا پتہ چل گیا تو دوسرے بتا دیں۔ اس کے بعد 2 آیات میں کافروں کا ذکر ہے، وہ بتا دیں۔ اس کے بعد 13 آیات ہیں جس کے اندر منافقین کا ذکر ہے، بتا دیں لوگوں کو کہ لوگوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں، واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ قبول کریں گے، ہماری یہ کوششیں ہی ہوتی ہیں۔ اور تھینک یو ویری مچ آپ لوگ تمام کے تمام لوگ، میں دیکھتی ہوں کہ جیسے آپ لوگ شیئر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دے، مجھے بھی، جو بھی دیکھتا ہے سنتا ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ۔ ابھی پاکستان میں آج انٹرنیٹ کی بہت زیادہ پرابلم ہے، مجھے صبح سے میسیجز آ رہے تھے کہ آج کلاس میں ہم لوگ نہیں لے پائیں گے، کیا کریں گے، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ بعد میں جیسے آپ کا انٹرنیٹ ہوتا ہے آپ لوگ کلاس لے لیں گے۔ ٹیسٹ جو ہے وہ جو ہے یوٹیوب میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، آپ لوگ اپنا ٹیسٹ دے کے بھیج دیں تو آپ لوگوں کا دیکھتے ہیں کہ آج آپ کو کتنی سمجھ آئی۔ آج ویسے بھی لاسٹ کلاس تھی اور بہت دل ایسا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا راہ دیں، ان کو آگاہ کر دیں، ان کو بتا دیں کہ قیامت کا دن ہے، حساب کتاب ہے، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، وقت کا حساب ہے، کہاں پہ لمحے گزار کے آئے، کیا اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آسانیاں کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم ایک ایک آیا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب ہمارا تو پارا بھی ختم ہو گیا نا 13، ہم 14 پارا انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، اور اسی طرح سے ہمارا یہ سفر سمام میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دے۔ میں آنیسٹلی میں ویژولائز کرتی ہوں ہمیشہ کی خوبصورت ممبر ہوں گے اور ہم سارے اس میں بیٹھے ہوں گے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں تو انٹرنیٹ پہ تو ہم دیکھ نہیں سکتے نا ایک دوسرے کو، لیکن انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر ہمیں دکھا کے بتا بھی دیں گے کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ ٹیچرز ہیں، یہ جو ہے یہ ہے، تاکہ ہم سارے ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اور سارے جن کو جو نظر نہیں آئے وہ ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ضرور کہیے گا کہ استاد تھی، وہ میرے ساتھ اسٹوڈنٹ تھی، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جو نیک لوگ ہیں نا جنت میں ان کی ساری خواہش ہو جانی ہے جو بھی وہ مانگیں گے، تو وہاں پہ جا کے جب ہم مانگیں گے وہ کدھر گئی وہ مجھے نظر نہیں آ رہی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو بھی لے آئے۔ اگر آپ کے اونچے درجے ہوں گے نا تو وہاں جا کے نیچے والوں کو یاد رکھیے گا کہ ان کو بھی اوپر کھینچ کے لے کے جانا ہے، تو اسی طرح سے انشاءاللہ ہم لوگ کا سفر۔ تو اب انشاءاللہ کلاس ختم کرتے ہیں جی، اگلی کلاس میں دیکھیں گے کہ نیکسٹ پارا نیکسٹ سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں، کیا حکم اللہ ہمیں عمل کرنے، عمل کا عمل بنا دیں اللہ، کیونکہ عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی، آپ لوگ اتنے پیار سے میسیجز آتے ہیں آپ کے، بلکہ میری یہاں پہ جو فرینڈ ہے رضیہ آدم جو آئی تھنک گرامر کا آپ کا کروا رہی ہیں، سیما آصف ہیں جو آپ کو سیرت النبی کا کروا رہی جو ہیوسٹن میں ہے، اور شیرین نہیں ہے جو آپ کا ٹیسٹ چیک کرتے ہیں، نام ہمیشہ میں ان کو کنفیوز کر دیتی۔ تو یہ سارا ایکچولی میرے فرینڈز کا گروپ ہے جن کو ایک میں نے کہا کہ آپ بھی کر لو، اور وہ بڑے شوق سے کر۔ فوزیہ آپ کے ٹیسٹ چیک کرتی ہیں، جو باقی تو اپنے اپنے ٹیچرز ہی کر رہے ہیں نا، تو آپ لوگوں کے جو میسیجز آتے ہیں ان کو، کیونکہ یہ میری
میری روز کی دوست ہے، تو وہ مجھے بھیجتی ہیں آپ کے میسیجز. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں نے پوچھا تھا وہ ڈریس جو میں پہنتی ہوں تو وہ کیسا ہے، کیونکہ بنانا چاہتے ہیں تو نے ان کو ویڈیو دے دی تھی. آپ نے حجاب کا پوچھا تھا، میں نے وہ بھی ان کو دے دیا تھا. یہ کاٹن نیٹ ہوتا ہے، اکثر آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا کپڑا ہے، تو پاکستان میں ریگولر ملتا ہے، تھان میں ہوتا ہے. اس کو اپنی جتنی بھی لینتھ آپ کو چاہیے ہوتی ہے اس میں آپ کٹوا سکتے ہیں. کاٹن نیٹ اس لیے کہ یہ بریدیبل ہوتا ہے، اس سے گرمی نہیں اتنی لگتی، اور ایک یہ پھسلتا نہیں ہے سر سے. تو اس لیے اگر آپ لوگ حجاب لیتے ہیں تو آپ لوگ کپڑا دیکھ لیجئے گا. باقی میرے جو ڈریسز ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، وہ درزی میرے سی دیتے ہیں. میری بہن ہے وہاں پہ، یہ بتا دیتی ہوں، ہر کلر میں لنن کے ہوتے ہیں جو میرے کام پہ جانے. تو ان کو میں نے کسی نے پوچھا تھا کہ ان کو یہ تھا کہ میں وہ خود کپڑے سیتی ہیں، تو میں نے ان کو بھیج دی تھی فوزیہ کو کہ آپ ان کو کٹوا کے بھی بنوا سکتے ہیں. ایک ایسی حدیث شیئر کرنے والی ہوں کہ جس کے بارے میں بچپن سے یہ سنتے آتے ہیں، کیونکہ اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہاں پہ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں یوزلی وہ جب گھر والوں کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، جب وہ رو رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ بات اکثر ہمارے سننے میں آتی ہے نا کہ دیکھو نہ رو، کیونکہ رونے سے جو فوت ہوا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے یا اس کی وجہ سے اس پہ عذاب ہوتا ہے. تو آج کی حدیث انشاءاللہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرے گی کہ ایکچولی حدیث کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 1288. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو یہ حدیث بیان کی کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی فوت ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ روتے ہیں تو اس کا عذاب یا اس کی تکلیف جو ہے وہ مرنے والے کو ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمر کے درجات بلند کرے، عمر پہ اپنی رحمت کرے. باخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مومن پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب آتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کافر کا عذاب اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اور زیادہ کر دیتا ہے. اس کے بعد کہنے لگی کہ قرآن پاک کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 164 تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں بس کرتی ہے اس بات کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کے گناہ کا ذمہ دار اور اس کے گناہ کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے اعمال بہترین کرنے کے قابل ہو جائیں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے ابو اتنے نیک تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہماری دادی ایسے تھی. یوزلی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ میرے دادا اتنے ایسے کرتے تھے یا میری دادی ایسے کرتی تھی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کی سمجھ عطا کرے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. آمین ثم آمین. میں نے قرآن کلاسز کا آغاز کیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بچپن سے ہی قرآن پاک کے کسی بھی ریزن سے قرآن نہیں پڑھا ہوا، اور آئی ریئلائز ون تھنگ کہ ان لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے. مینس کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے ان کو نہیں آتا. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہ رہی ہوں صدقہ جاریہ کے لیے کہ آپ لوگوں کے بھی اراؤنڈ ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے. بہت خوبصورت حدیث ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. نسائی کی حدیث ہے 925. عبداللہ بن ابی عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں قرآن سے کچھ بھی یاد نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے کچھ سکھا دیجئے جو میرے لیے کافی ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں. اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو اللہم ارحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی. بہت خوبصورت دعا ہے، آپ لوگ بھی یاد کر لیجیے اور بہت آسان ہے. اس شخص نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ بلند کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اس آدمی کا تعلق ہے اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے. بہت خوبصورت دعا ہے، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، آپ لوگ یاد کر لیجیے.